السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالی کے نہایت بابرکت نام یا باستو کے فضائل، برکات اور ایک آسان وظیفہ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ رزق میں وسعت، کاروبار میں ترقی، ملازمت میں کامیابی اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں الباسط ایک عظیم نام ہے۔ الباسط کے معنی ہیں وسعت دینے والا، فراخی عطا کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحمت پھیلانے والا۔ اللہ تعالی جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ مالی مشکلات، کاروباری نقصان، بے روزگاری یا پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مایوسی کی بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اپنے بندوں کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں۔ اچھی صحت، ذہنی سکون، نیک اولاد، اچھے دوست، عزت اور کامیابی بھی رزق کا حصہ ہیں۔ جب ہم اللہ تعالی سے رزق میں برکت مانگتے ہیں تو ہم در حقیقت اپنی پوری زندگی میں خیر اور آسانی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کے ناموں کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے خوف، پریشانی اور مایوسی کم ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگ ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ اب آئیے یا باستو کے وظیفہ کا طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھیں اور دل کو دنیاوی خیالات سے ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ کریں۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یا باستو پڑھیں۔ پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، قرضوں سے نجات اور جائز حاجات کی تکمیل کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اس وظیفہ کے ساتھ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان وظیفہ تو کرے لیکن نماز میں غفلت برتے تو وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نماز مومن کا سب سے اہم عمل ہے اور اللہ تعالی کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح حلال روزی کمانا بھی بے حد ضروری ہے۔ حرام کمائی میں بظاہر فائدہ نظر آ سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حلال کمائی اگر کم بھی ہو تو اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کاروبار کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں، گاہکوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، دھوکہ دہی سے بچیں اور انصاف کے ساتھ لین دین کریں۔ ایسے کاروبار میں اللہ تعالی خصوصی برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اپنے فرائض پوری دیانت داری سے انجام دیں، وقت کی پابندی کریں، محنت کریں اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کر انجام دیں۔ اللہ تعالی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن نتائج اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ یا باستو کا ورد انسان کے دل میں امید پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ تعالی کے اس مبارک نام کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے استغفار بھی بہت اہم ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ استغفار گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ والدین کی خدمت بھی رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات بھی رزق بڑھانے کے اسباب میں شامل ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی مال ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔
رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ قطع رحمی سے بچیں اور صلہ رحمی کو اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا پائیت ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے وظیفہ کرتے وقت صبر اور یقین کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوشش جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر مواقع مانگتے رہیں۔ اگر کاروبار میں مشکلات ہیں تو حوصلہ نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بدل سکتے ہیں۔ یا باستو کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے کرنا چاہیے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ سچ بولیں، وعدے پورے کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، آئے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار اور ملازمت میں ترقی عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی واقعہ۔ دعا، اندم اور اللہ پر بھروسہ۔ ایک نیک شخص بہت غریب تھا۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ ایک دن اس نے فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی، آئے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، میرے لیے آسانی فرما۔ وہ روزانہ دعا کرتا، محنت بھی کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ کچھ دن بعد ایک تاجر اس سے ملا اور اسے کام کی پیشکش کی۔ اس نے ایمانداری اور محنت سے کام کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آمدنی بڑھنے لگی اور اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ جب لوگوں نے اس سے کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے کہا، میں نے کبھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی، میں دعا بھی کرتا رہا، محنت بھی کرتا رہا اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا اور وظیفہ کے ساتھ محنت، صبر اور توکل بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مناسب وقت پر بہترین راستہ کھول دیتا ہے۔ سب پہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، وظیفہ کے ساتھ محنت بھی کریں، حلال رزق کی کوشش جاری رکھیں، صبر اور توکل اختیار کریں۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دعا، صبر اور محنت کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ اللہ جب آسانی دیتا ہے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب حالات مشکل ہوں تو مایوس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا کریں اور نیک اعمال جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین راستہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ کہانی آپ اپنی یا باستو کا وظیفہ ویڈیو کے آغاز میں سنا سکتے ہیں تاکہ ناظرین کی توجہ شروع سے آخر تک برقرار رہے۔ اگر آج آپ بھی کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، رات جتنی بھی تاریک ہو صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کیونکہ وہی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالی ہماری دعا فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مشکل وقت میں صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کی موجودہ پریشانی شاید آپ کی آنے والی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہو۔ اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ زندگی میں اگر کبھی راستے بند نظر آئیں تو مایوس نہ ہونا۔ بعض اوقات اللہ تعالی تمہیں وہاں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صبر کرو، دعا کرو اور یقین رکھو کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ انسان کے منصوبے سے بہتر ہوتا ہے۔